قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے عزیز بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور مجلس شورا کے اراکین، جیسے کہ ہمارے حضرت مولانا اشرف علی خان صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے سوچ و بچار کر کے کوئی رائے تیار کر کے لائیں۔ تو جب سے ہمیں مجلس شورا کے اجلاس کی اطلاع ملی تھی تو میں نے اس بارے میں کچھ سوچ و بچار کیا اور چند باتیں میں نے لکھی تھیں، تو بس وہی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ آج کے اجلاس کے لیے دعوت چلانے میں کمزوری نظر آئی ہے کہ جس طرح اس کی دعوت بھرپور طریقے سے چلنی چاہیے تھی اس طریقے سے بھرپور طریقے سے دعوت نہیں چلائی گئی، بلکہ کچھ دن پہلے ایک میسج ہمیں ملا تھا کہ فلاں تاریخ کو مجلس شورا کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی دوبارہ اطلاع نہیں دی گئی، جبکہ ہمارے پچھلے سیٹ اپ کے اندر ہماری تحصیل کے جنرل سیکرٹری قاری زکریا صاحب تھے، وہ جب بھی کوئی اجلاس ہوتا تھا معمولی سے معمولی بھی، لیکن اس کی دعوت وہ بھرپور چلاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب ہمارا کوئی اجلاس ہو تو آج کل مصروفیت کا دور ہے تو آدمی بھول بھی سکتا ہے، شوگر کے بھی مریض ہیں، بھول بھی سکتا ہے، اس لیے اس کی یاد دہانی بہت آسان ہے، واٹس ایپ کے ذریعے کروانی ہوتی ہے، تو بار بار اس کی دعوت کو چلایا جائے۔ دعوت میں کمزوری نظر آئی ہے۔ دوسری بات میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے بھی ہمارے مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب فرما رہے تھے کہ ہم ایک کنونشن اگلے اتوار کو یہاں رکھ رہے ہیں، میری رائے اس سلسلے میں یہ تھی کہ ہمیں اس سے پہلے تمام تحصیلوں کے اندر ایک ایک ورکر کنونشن رکھنا چاہیے۔ مرکزی کنونشن رکھنے سے پہلے تمام تحصیل کے اندر جو ہے ایک ایک کنونشن رکھنا چاہیے، اور ہمارے جو ضلعی امیر صاحب ہیں اور ناظم صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ جو تحصیلوں کے امیر ہیں، ناظم ہیں، ان سے مل کر تمام تحصیل کا پہلے دورہ کریں اور تمام تحصیل کے اندر جا کر اپنا بھی تعارف کریں، وہاں کے لوگوں سے بھی تعارف کریں، اور وہاں کے جو تحصیل کے امیر ہوں گے، ناظم ہوں گے، ان کے ساتھ مل کے ان کی تحصیل کا دورہ کریں، اور مساجد میں، مدارس میں جائیں، اور ہو سکے تو وہاں ایک دعوتی بیان بھی اس مسجد کے اندر اور اس مدرسے کے اندر ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا الحمدللہ اب قائد جمعیت کی برکت سے تعارف تو بہت ہو گیا ہے، لیکن ہمارے اندر دعوت کی بہت کمزوری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعوتی عمل کو جو ہے اپنے کو مضبوط کریں، اگر ہم واقعی یہاں جمعیت کو لاہور کے اندر زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ امیر صاحب بھی اور ناظم عمومی صاحب بھی وہ تمام تحصیل کے اندر جائیں اور اہم لوگوں سے اور ملیں، اور وہاں پر جو ہے پہلے ایک رائے ہموار کریں، اور بہتر یہ ہوگا کہ وہاں پر ایک کنونشن ہر تحصیل کے اندر کیا جائے، پھر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ ہوگی تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اور بھرپور طریقے سے ہوگی۔ اور اسی کے اندر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ابھی قائد جمعیت تشریف لائے تھے لاہور ایئرپورٹ پر، وہاں چند لوگ تھے ان کا استقبال کرنے والے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارے لاہور کے امیر، لاہور کے ناظم عمومی، بلکہ صوبے کے امیر، صوبے کے ناظم عمومی اور تمام تحصیل کے جو امیر ہیں، جو نظماء ہیں اور ان کے جو سرپرست ہیں، ان کو باقاعدہ اطلاع دی جاتی، ان کو پروگرام دیا جاتا کہ وہ تمام کے تمام لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچے اور مولانا کا بھرپور استقبال کریں۔ وہاں بھرپور یہ نہیں کہ چند اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد کے اوپر ہم وہاں جائیں اور چند لوگوں کو لے کے وہاں پر کھڑے ہو جائیں۔ اتنا بڑا ہمارا لاہور ہے، قائد جمعیت مفتی محمود کانفرنس سے فارغ ہو کر تشریف لا رہے تھے، اتنی بڑی کانفرنس کی، اور پیچھے ان کی سیاسی جدوجہد تھی، اور یہاں وہ آ رہے تھے میاں صاحب سے ملنے کے لیے، صدر اور وزیر اعظم سے ملنے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے تھا کہ لاہور کے اندر ان کا جب وہ ایئرپورٹ تشریف لائے تھے تو ایک مثالی اور شاندار استقبال ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ کب قائد جمعیت تشریف لائے۔ ہم نے تصویروں میں دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ تشریف لائے اور وہ تشریف لے گئے۔
یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر کمزوری ہے، اس کو بھی نوٹ کیا جائے اور آئندہ جو ہے اس کا خیال کیا جائے۔ اور تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جماعت کے اندر زیادہ سے زیادہ اتحاد، اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں، جو دیواریں ہیں ان کو گرانے کی کوشش کریں، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم ان دیواروں کو اور بلند کر کے ہم کہیں تم ادھر اور ہم ادھر، یہ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ابھی ایک آئینی ترمیم حکومت لانا چاہ رہی ہے، دنیا دار سیاستدان ہیں، لیکن وہ کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم اتفاق رائے سے آئے۔ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ان کے جوتے گھس گئے ہیں، اور وہ دن کو رات کو مولانا کے دروازے پر کھڑے ہیں، ایک دن میں 3 دفعہ حاضر ہو رہے ہیں، کس لیے؟ کہتے ہیں اتفاق رائے پیدا ہو جائے۔ کیا ہم نے ایسی کوشش کی ہے اپنی جماعت کے اندر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے، یا اس سے ادنا بھی کی ہے؟ اگر نہیں کی، اب بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایک کمیٹی بنانی چاہیے اور اس کمیٹی کو ذمہ لگانا چاہیے کہ وہ دونوں طرف کے لوگوں کو مل کر اس دیوار کو کم کرنے کی اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کو جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے ناظم مالیات نے عرض کیا ہے، یہ بات میں نے 5 سال پہلے مجلس شورا کے اجلاس میں کہی تھی کہ ہمارا لاہور پنجاب کا ہیڈ آفس ہے، پنجاب کا صدر مقام ہے۔ اس وقت کی بات ہے، اب تو وہ نہیں رہی۔ اس وقت تک یہ تھا کہ لاہور سے آج تک کبھی کوئی امیر بھی نہیں بنا تھا، کبھی کوئی ناظم عمومی بھی نہیں بنا۔